آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہاں میں کامیاب عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، جن بچوں کا قرآن مجید پورا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں کامیاب عطا فرمائے، ان کو دن دنیا رات چنی ترقی عطا فرمائے۔ دوسری بات، آج جو بھی آپ کو حسینی نگر کے اندر جو بھی یہ جو مکتب چل رہا ہے، یہ جو بھی محنت ہے، جو آپ کے سامنے جو بھی جلسہ ہو رہا ہے، جو بھی چیزیں دکھ رہی ہے، یہ آج ہمارے استاد مولانا مقصود صاحب کی محنت ہے۔ آج جو میں اس لائق کھڑا ہوں، جو بھی ہے، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہو، یہ علم کی جتنی بھی روشنی عام ہو رہی ہے، یہ سب ان کی برکت ہے۔ اور یہ ہمارے جو بڑے مولوی صاحب ہیں، مولانا احمد حسین صاحب اور ہمارے مولوی جاوید صاحب ہیں، ان سب کا بہت سہیوگ رہا ہے میں حافظ بننے میں، اور یہ دینیات جو مکتب چل رہا ہے، ان سب کا بڑا سہیوگ ہے۔ ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جتنا بھی ان کے لیے کہوں وہ کم ہے۔ کچھ غلطیاں تھی اس وقت میں جب میں حفظ کرتا تھا، کچھ لوگوں نے مجھ کو بھڑکایا مولانا مقصود صاحب ہمارے استاد کے خلاف، تو میرے دل میں کوئی بات تھی، تو میں آج بھی پورے مجمع کے سامنے مولانا مقصود صاحب سے، ہمارے استاد سے معافی مانگتا ہوں۔ مول صاحب مجھے معاف فرما دینا جو بھی غلطی ہو۔ ہم قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں، بچہ ہے ابھی سیکھ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ایسی محنت کی ہے، جیسی بچوں پر محنت دیکھی آپ نے، بچے ایسے ہی نہیں بن جاتے، کہیں نہ کہیں بچوں پر محنت ہوئی ہے، استاد نے محنت کی ہے، حافظ صاحب نے محنت کی ہے، حافظ صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے گا۔ میں قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں، قاری صاحب آپ کو نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، حاضرین، ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام جس کی نسبت علم سے ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں نے علم کی نسبت جو حاصل کی اور اس میں جو کچھ سیکھا وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر آ کر بیان کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس سلیقے کے ساتھ، اس بہترین طریقے سے بچوں نے جو کچھ حاصل کیا، کس طریقے سے قرآن کو پڑھنا سیکھا، وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، یہ کوئی بیان نہیں، یہ کچھ باتیں ہیں، یہ کچھ احساس ہے، فکر ہے، جو ہر ایک انسان کے اندر، ہر ایک مسلم اور ایک مومن کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ احساس، یہ فکر ہر مومن کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اپنا سپاہی خود بن سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تو وہ ہماری عبادت کرے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف جو ہے اللہ کا نام لینا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اور جن کا حکم دیا ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کر لیا جائے، یہ عبادت ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور ہمیں انسان بنایا، لیکن ہمیں جاہل پیدا کیا۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نوعیت کا علم دے کر بھیجا ہے کہ ہر مخلوق کو یہ پتہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا۔